باقی ایک چیز سارے بھائی ذہن میں رکھیں، دیکھیے آج قرآن اور صحیح حدیث اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان ہے، اور اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، صحابہ کرام نے اس کو کیا ہے، آگے بیان کیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ اصلی حالت میں ہونے کے باوجود یہ امت گمراہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، فرقوں میں بٹی ہے یا نہیں بٹی ہے، ان کے بڑے بڑے علماء کفر و شرک میں گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں۔ تو سارے دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم آخری نبی کو مانتے ہیں۔ اگر بھائی قرآن اور آخری نبی کو اصلی حالت میں مانتے ہیں تو یہ فرقے کیوں بنتے؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے زور دیا تھا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کتنا زور دیا۔ تو یہ جو گمراہ ہوئے ہیں، فرقے بنے ہیں، کوئی نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مان رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے دے رہا ہے، کوئی تعویذ گنڈا پہنے ہوئے ہے، کوئی پیری مریدی کر رہا ہے، کوئی عرس اور میلے کر رہا ہے، سب چیزیں وہ کر رہے ہیں جو بیت اللہ کے مقابلے میں کی جاتی ہیں، اور جن کے ساتھ نبی علیہ السلام پوری زندگی جہاد کرتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، ان کو کافر اور مشرک کہتے رہے، وہی کام آج کرنے والے دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم سنت کے ماننے والے ہیں۔ کیسے کیسے نام انہوں نے اپنے اس لحاظ سے رکھے ہیں، اشاعت و توحید و سنت، یہ جی سنی ہیں جی، یہ جی اہل حدیث ہیں جی، تشریح یہ کرتے ہیں کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں سارے۔ پھر ان تفہیم اور انہوں نے اپنی تفسیریں لکھی ہیں، کیسے کیسے نام اس کے رکھے ہیں، تفہیم القرآن، معرف القرآن، دعوت القرآن، اور قرآن اکیڈمیاں کھولی ہوئی انہیں ڈاکٹر اسرار نے، تو ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعی قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں۔ علی انجینئر کو دیکھو، کہتا ہے میں تو بس کتابی ہوں جی، یہ جو کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں حدیث کی اور قرآن کو میں ماننے والا ہوں، میں کسی بابوں شابوں کو نہیں مانتا ہوں۔ تو یہ منہ کی باتیں ہیں، اور پھر ان کا ایمان دیکھیں، ان کے شرک دیکھیں، شرک کے ساتھ لگاؤ دیکھیں۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ جتنے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی چھاپ رہے ہیں، یاد رکھیے، جس طرح امت مسلمہ قرآن چھاپ رہی ہے لیکن عمل نہیں کر رہی ہے ان کے اوپر۔ تو اصل ہے عمل کرنے والے، کسی صحیح بات کے اوپر جو عمل کرنے والے ہیں وہ بازی لے جائیں گے، وہ اصل لوگ ہیں، ان کے اوپر اصل میں اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں بھی اپلوڈ کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ذخیرہ ہے، یوں ہے، جو مرضی کر لو، جب تک ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرو گے تم کچرا ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے اسی لیے گروپوں میں بٹ گئے ہیں۔ محمد حنیف جیسا آدمی کس طرح سجدہ تعظیمی کے اندر غرق ہو گیا، پوری جماعت کو مشرک بنا دیا۔ اور پھر جناب ڈاکٹر صاحب کی جو کیسٹیں ہیں، وہ جو آواز ہے، کہتا ہے ان کی آواز ہی کوئی نہیں، کتنا بڑا جھوٹ بولا، کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اس پر ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے تھا کہ تو بے شک نہ وہ مان بات، لیکن یہ جھوٹ تو نہ بول کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں، کتنا بڑا جھوٹ بولا، لوگوں نے آنکھیں بند کر لی۔ تو یہ معاملہ ہے، اب ہم ان سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، جتنا مرضی یہ نام لیں، جب تک ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے، وہ فہم و فراست حاصل نہیں کرو گے، وہ کام نہیں کرو گے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ وہ مومنوں سے محبت کرنے والے تھے، اور یہ جناب قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں اور گالیوں کو پر اتر آتے ہیں۔ بتاؤ یہ ایماندار ہیں؟ ان کا ڈاکٹر صاحب سے کیا تعلق ہے؟ یہ بہت بڑے فاسق اور فاجر ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی ہوا اکھڑ گئی ہے، لہٰذا ہمیں ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو بالکل اسی طریقے سے ٹکسالی طریقہ ہے ہمارے پاس قرآن و سنت کا، جس کو اس دور میں ایک عالم دین ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے اپنایا، میدان میں آئے ہیں، بالکل یہ اس دور میں ایک نمونہ بن گیا کہ ایک عالم دین کیسا ہوتا ہے۔ علم والوں سے پوچھو، قرآن میں اللہ کا حکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آتا ہے، علم والوں سے پوچھو۔ تو اہل علم لوگ، خاص کر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، موحد ہیں، مجاہد ہیں، ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کو جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، حدیث پڑھنا بھی نہیں آتی، اندازہ لگائیے، ان کو ان کی باتیں ماننا شروع کر دیں، جو کبھی دین کے لیے باہر نہیں نکلتے، بس صرف واٹس ایپ پر یہ تقریریں کرنے اور واٹس ایپ کے اوپر یہ بحثیں کرنے اور چرب زبانی کے ساتھ لوگوں میں اپنی دینداری۔ تو یہ دو کردار جس طرح قرآن کے اندر آئے ہیں، اس پر کافی بیان میں نے دیے ہیں۔ دو کردار ہیں سورہ البقرہ کے اندر، ایک تو وہ ہے جو
ایسا لگے گا کہ آپ کو ایسی سہانے انداز سے آپ کو تاثر دے گا کہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے، بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، حافظہ اس کا بہت مضبوط ہے جی، اور بہت ڈرتا بہت ہے اللہ تعالیٰ سے، توحید کا یہ ماننے والا دیوانہ ہے، جینا مرنا اس کا توحید کے لیے ہے۔ لیکن جب عملی طور پر اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ چہرہ اس کے سامنے آتا ہے۔ تو ایسوں سے ہوشیار رہنا میرے بھائیوں۔ اور دوسرا وہ کردار ہے جس نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے ہاتھوں پر یعنی سر پر کفن باندھ کے جان ہتھیلی پر رکھ کے یہ پبلک کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت اور ایمان خالص کی دعوت اور اس دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہ میرے مالک یہ قبول کر، یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے، کوئی دنیا کمانے کے لیے نہیں، ایک پھوٹی کوڑی تم سے نہیں مانتا، تمہاری گالیاں بھی برداشت کرتے ہیں، تمہاری کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، لیکن پھر بھی تمہاری خیر خواہی کا ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ کردار جو ہے نا، یہ قرآن کا پسندیدہ کردار ہے اس دور کے اندر۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار یہ سامنے آیا ہے، اس انداز سے آگے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، جم جانے کی توفیق عطا فرمائے مالک۔